بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 373 یعنی 373 میں ہم آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہیں۔ گزشتہ دنوں میں کچھ تجربے کر رہا تھا نئے دوسرے والے موبائل پر، تو میں اپنے قارئین اور ناظرین اور سامعین سب کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے زیادہ نہ کمپیوٹر کے بارے میں معلومات ہیں، نہ موبائل فون سے زیادہ کچھ کھیلنا آتا ہے مجھے، تو اس لیے وہ میں قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ، اس کو میں پڑھ کے اور کچھ سیٹنگ کر رہا تھا، تو وہ اتفاق سے وہ اپلوڈ ہو کر اور وہ یوٹیوب پہ چلی گئی، اور میرے ناظرین نے اسے بھی دیکھا اور اس پہ بھی مطلب کہ میرے پاس اطلاع آئی کہ اتنے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو بہرحال وہ میرے گوشہ کمال کا حصہ نہیں تھا۔ آج میں گوشہ کمال کی اگلی نشست یعنی 373 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عظیم آزمائش۔ وہ ایک نہایت راست باز، خدا ترس اور نیک انسان تھا، ساتھ ہی اتنا دولت مند بھی کہ مشرق کے علاقوں میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک روز خدا کے دربار میں یہ نیک دل انسان اور شیطان دونوں موجود تھے۔ خدا نے اس محفل میں اپنے نیک بندے پر فخر کا اظہار کیا تو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر شیطان جل گیا اور کہنے لگا، جو کچھ نعمتیں اس سے حاصل ہیں اس پر وہ شکر کے سوا کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ذرا یہ نعمتیں چھین کر دے۔ یہ تیرے منہ پر ناشکری نہ کرے تو میرا نام بھی شیطان نہیں۔ خدا نے آزمائش کے طور پر اسے اپنے نیک بندے کی تمام آسائشیں، مال و دولت اور خاندان چھین لینے کا اختیار دے دیا، جو اس نے کر دکھایا۔ تمام نعمتیں چھن جانے پر بھی اس پیکرے صبر و رضا نے سجدہ ریز ہو کر کہا، جس خدا نے عطا کیا اسی نے واپس لے لیا اور وہی لائق حمد و ستائش ہے۔ اگلی محفل میں خدا نے شیطان کو اپنے اطاعت شعر بندے کا حال بتایا تو اس لعین نے کہا، مال و اسباب اور اہل و عیال کا غم تو انسان کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتا ہے، اس کو کسی موذی مرض میں مبتلا کر کے دیکھ، پھر یہ تیرے ہی سامنے کلمہ کفر و ناشکری ادا کرے گا۔ مشیت خداوندی کے تحت یہ رازدار شخص سر سے پاؤں تک ایک اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے مرض کا سلسلہ اتنا دراز ہو گیا کہ بیوی بھی عاجز آ گئی۔ ایک روز کہنے لگی، کیا اب بھی تو خدا کا شکر کرتا رہے گا؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تو خدا کی تکفیر کرے اور مر جائے تاکہ تجھے اس آزمائش سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ اس مرد خدا نے کیا خوب جواب دیا، کیا ہم اللہ کے ہاتھ سے صرف سکھ پائیں اور کبھی دکھ نہ پائیں؟ یہ قصہ بائبل کی کتب مقدسہ کے مجموعے میں شامل ہے اور کم و بیش انہی الفاظ میں مذکور ہے جن میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صاحب عظمت انسان کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں یوں کیا ہے، یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اس پکار میں کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت، نہ تمنا تھی نہ مطالبہ۔ اس صابر و قانع اور شریف و خوددار انسان نے صرف اپنی تکلیف کا ذکر مختصر الفاظ میں کیا، پھر اسے سب سے زیادہ رحم کرنے والا کہہ کر حمد و ثنا بیان کی اور خاموش ہو گیا۔ قرآن حکیم نے اللہ کے صابر و شاکر بندے کی مختصر ترین اور نہایت لطیف و پر اعتماد دعا کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے اس کا نام اور کام یادگار بنا دیا۔
اس کی تقلید کر کے آج کا انسان بھی بڑے بڑے طوفانوں سے گزر سکتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھ سے بھی اگر کوئی شکوہ شکایت کی بات کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف، پریشانی، بیماری یا کوئی اور مصیبت اگر آ گئی ہے تو اتنی نعمتوں کے پس منظر میں آپ اس کو بھی قبول کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے معافی تلافی طلب کریں۔ بہرحال قرآن مجید نے ایک اور مقام پر سورہ صاد میں اپنے محبوب بندے کا ذکر یوں کیا ہے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، تو ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارے، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ اس موقع پر بھی یہ بندہ خدا ناشکری کا اظہار نہیں کرتا، اسے اپنی بیماری اور اہل عیال کے بچھڑنے کا غم نہیں ہے، بلکہ اصل تکلیف اور عذاب یہ ہے کہ اس کی مشکلات سے فائدہ اٹھا کر شیطان اسے اپنے رب سے مایوس کر کے ناشکرہ بنا دینا چاہتا ہے۔ اللہ کو اپنے صابر و شاکر اس بندے کی یہ ادا پسند آئی اور اس کے پیر مارنے پر ایک ٹھنڈا چشمہ جاری کر دیا۔ میٹھے پانی سے نہانے کے بعد وہ جلدی مرض ختم ہو گیا جس نے برسوں تک اس بندے خدا کو شدید آزمائش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آزمائش میں یہ عظیم کامیابی صبر ایوب کا عنوان بن کر رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے تکالیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ بخشتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی کتاب یعنی قرآن حکیم میں حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد یعنی بہترین بندہ قرار دے کر انہیں صابر اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بتایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت، قومیت اور زمانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں انبیاء اور رسل کا تذکرہ ان کی تاریخی حیثیت متعین کرنے کے مقصد سے نہیں کیا گیا، بلکہ دعوت و تبلیغ اور عبرت و نصیحت کے لیے کیا گیا ہے۔ بائبل میں صبر ایوب یا صحیفہ ایوب بائبل میں سفر ایوب یا صحیفہ ایوب کے عنوان سے جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ صرف اسی حد تک مستند قرار دیا جا سکتا ہے جتنا کہ قرآن مجید سے اس کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ اس مضمون کی ابتدا میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و شکر کے بارے میں بائبل کا جو حصہ نقل کیا گیا ہے اس میں ہمیں شان ایوبی پوری طرح نظر آتی ہے، لیکن اسی بائبل میں آگے چل کر انہیں خدا کا انتہائی ناشکرہ بندہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ لہذا سفر ایوب یا صحیفہ ایوب کو مکمل طور پر آسمانی کتاب کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خود اس کا انداز اور زور بیان کیسے ہی دلکش، دل آویز اور متاثر کن کیوں نہ ہو، اپنے اس نیک بندے اور پیغمبر کو قادر مطلق نے ایسا جسمانی مرض دے کر آزمایا جس کی وجہ سے اس کا تمام مال و متاع ہی خرچ اور ضائع نہیں ہو گیا، بلکہ قریب ترین عزیز بھی اس سے دور ہو گئے۔ لیکن پھر اسی ذات باری تعالیٰ نے پانی میں شامل مخصوص کیمیائی اجزاء سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کر دی اور ان کو مال و اولاد کی کثرت سے بھی خوب نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 140 سال کی عمر پائی اور اپنی اولاد کی 4 پشتیں دیکھی۔ ہم تو اپنے زمانے میں 1 یا 2 پشت دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، مگر انہوں نے اپنی اولاد کی 4 پشتیں دیکھی اور یہ اللہ کا ان پر بڑا خاص فضل و کرم تھا۔ سلام ہو اللہ کے اس محبوب اور صابر و شاکر بندے پر۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط